बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 9 अप्रैल अभी गुजर गई, एक साल हो गया इमरान खान की हुकूमत गए हुए और पीडीएम की हुकूमत आए हुए। इस एक साल में क्या बदला है पाकिस्तान में? अगर आप मजमूई सूरत हाल का जायजा लें तो पाकिस्तान में एक साल में क्या कुछ बदला है, कौन कौन से शोबों के हालात तब्दील हुए हैं, या मजमूई तौर पर इस कौम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, और सियासी मिजाज लोगों के किस तरह से तब्दील हुए हैं, इदारों के बारे में सोच किस तरह से बदली है। ज़रा मैं इसका एक इहाता करना चाहता हूँ इस वीडियो में। इस वक्त जो ट्विटर पर जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, जो ट्रेंड बना हुआ है, वो पहला है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 9 अप्रैल ब्लैक डे, चोरों का एक साल। ये टॉप ट्रेंड जो है वो तो ऐसा लगता है तहरीक इंसाफ के हक में बने हुए हैं, और फिर या पीडीएम के खिलाफ बने हुए हैं। लेकिन चौथा जो है वो मुकाबले में लाया गया फितने से निजात का दिन। अच्छा, अब ये एक मुकाबले में बनाया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इस एक साल को किस अंदाज में देखें। एक तो वाइट पेपर जारी किया ना तहरीक इंसाफ ने, चले वो तो किया, लेकिन उसके अलावा मजमूई तौर पर मैं अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि एक साल में क्या हुआ है, तो देखें मुझे काफ़ी सारी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। एक तो ज़ाहिर है सियासी तौर पर अगर आप जायज़ा लें तो उसमें एक तो यह ना कि इमरान खान और पीएमएलएन की जो पॉलिटिकल एक रेटिंग्स हैं या उनकी मकबूलियत का ग्राफ है, वो ऑल टुगेदर बदल गया है, उल्टा हो गया। यानी जब पिछले साल अप्रैल में, बल्कि खैर मार्च ही में ग्राफ बदलना शुरू हो गया था इमरान खान का। अब फरवरी मार्च तक इमरान खान से लोगों को शिकायत थी कि बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई, लोगों इमरान खान ने जो है वो अच्छी हुकूमत नहीं की, और लोगों के शिकवे थे, और उसकी वजह से पीएमएलएन को लगता है कि वो इमरान खान की गैर मकबूलियत की वजह से तमाम ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे थे। लेकिन फिर ये जो कुछ हुआ, इसके नतीजे में ये ग्राफ उलट हो गए। यानी वो नून लीग जो समझती है कि उनका ग्राफ बड़ा ऊपर चला गया था, वो धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हुआ, और तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो है वो इस वक्त मकबूलियत के वो अपने उरूज पर खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी कौम को ये जिस अंदाज में तब्दीली की गई थी वो पसंद नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि शायद इमरान खान से तो लोगों को शिकवा हो, लेकिन एक पूरे साल में हमने जो लोगों से बात सुनी, जब सारे इकट्ठे होकर हुकूमत करने के लिए आ गए, तो लोग ये समझते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में पिछले 30 साल में पाकिस्तान का जो हाल किया है, या परफॉर्म नहीं किया, या मुश्किलात ख़त्म नहीं की लोगों के, तो अब ये सब मिलकर जब आकर हुकूमत करने लग गए हैं तो उससे लोगों को काफ़ी चिढ़ हो गई। अच्छा, अब उसमें मैं समझता हूं कि पंजाब में चूंकि पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं किया जाता, मौलाना फजल रहमान को पसंद नहीं किया जाता, तो उसका भी रिएक्शन आया है। यानी अगर सिर्फ फर्ज कीजिए कि नून लीग ही आई होती तहरीक इंसाफ को हटाकर, तो पंजाब में या बाकी जगहों पर इतना, पंजाब में स्पेशली इतना रिएक्शन ना आता। लेकिन जब पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, 13 जमातें, भांत भांत की बोलियां, ये सब मिलकर हुकूमत करने के लिए आ गए, तो लोगों को पसंद नहीं आया। तो एक साल में जो ग्राफ है वो ऑल टुगेदर तब्दील हुआ है पीएमएलएन का और पीडीएम का, या पीएम या तहरीक इंसाफ का। दूसरी जो बड़ी चीज मैं समझता हूं ना एक साल में क्या हुआ है, और जो कि अनफॉर्चुनेट है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पाकिस्तानियों का नुक्ता नज़र बदल गया है, और एक ख़ास किस्म का एक इस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोगों की राय बन गई है कि जी ये बाकी इदारों को पनपने नहीं देते, या इस्टेब्लिशमेंट का हर इदारे के ऊपर एक रोल है, या हर इदारे के ऊपर एक चेक है, या ये हर इदारे को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, या ये कि इनका किरदार जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मनफी रहा है। हो सकता है, बल्कि हो क्या सकता है, जेन्युइनली फैक्चुअली ये बात दुरुस्त है कि पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें एक बहुत बड़ा तबका पिछले 4 साल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हुआ था, और उन्हें सपोर्ट करता था, चाहे वो इंटरनल सिचुएशन हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे वो भारत के साथ चीज़ें हों। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो लोगों के सोचने का जाविया है वो कुछ तब्दील हुआ है, और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट, पहली मरतबा इतनी ताकत के साथ लोगों के जहनों में ये बात आई है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए, और सियासी कुव्वतों को अपनी मर्जी के साथ या सियासी कुव्वतों को नेचुरल तरीके से ग्रो करने देना चाहिए। तो अपनी किसी की चलती हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहिए, किसी के ख़िलाफ़ साजिश नहीं होनी चाहिए। तो ये पिछले एक साल में, और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक चैलेंज रहा है कि जिस तरह से उनको
ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، ایک ساکھ کو سنبھالنے کے لیے خاص ایفرٹس کرنی پڑیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں DGISI نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ فوج کی طرف سے کئی لوگوں پر مقدمات بھی بنائے گئے۔ تو اتنا زیادہ دباؤ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ محسوس کیا اسٹیبلشمنٹ نے عوامی رد عمل کا۔ تو ایک سال کے اندر اندر پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا بیک فٹ پر دھکیلا گیا ہے کہ جو پہلے ہم نے نہیں دیکھا ماضی میں، شاید، یا میں نے پچھلے 25-30 سال میں تو نہیں دیکھا، بلکہ نواز شریف کو نکال کے فوج آئی اقتدار میں تو لوگوں نے مٹھائیاں ہی بانٹی تھی۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو غیر مقبول ہو رہی تھی، ایک ایسی حکومت جس سے لوگوں کو شکوے تھے، ایک ایسی حکومت جس کے جو اپنے ضمنی انتخابات ہار رہی تھی، اس حکومت کو نکالنے پر لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں، بہت زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں جو عمران خان کے 4 سال میں مخالف رہے تھے، وہ بھی آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ تیسرا، صرف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نہیں، ایک چیز میں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سینسٹیو بات ہے، لیکن میری آبزرویشن یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں نقطہ نظر بھی تبدیل ہوا ہے۔ یعنی ہم آج تک اس کو غدار سمجھتے تھے، شیخ مجیب کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ملک دشمن تھا، اس نے ملک توڑ دیا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں، شیخ مجیب جو ہے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر علیحدہ ہوا تھا۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، شیخ مجیب جو ہے اس کو مجبور کیا گیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ شیخ مجیب جو ہے اس کو لگ رہا تھا کہ اس کو اس کے حقوق نہیں ملیں گے تو وہ علیحدہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں پچھلے دنوں بلکہ خیبر کے علاقے میں ہم جب گئے ہوئے تھے، میں اور صدیق جان، تو وہاں پر ایک بندے نے، شاید میں نے پہلے بھی یہ بات کوٹ کی ہو یا صدیق کے ساتھ بھی یہ ویڈیو میں ڈسکس ہوا ہو، وہاں پر ہمیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہماری محرومیاں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہمارے شکوے ہیں، لیکن ہم سارا کچھ بھول بھال کے پاکستانی سیاست میں اپنا ایک رول ادا کرنے لگ گئے تھے۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے خیبر پختونخوا کے لوگ میجورٹی میں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پھر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کے حقوق کو سلب کیا گیا اور ان کے گریونسز جو ہیں وہ لوٹ آئے۔ تو اس طرح کی چیزیں، یعنی لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ شیخ مجیب جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اس نے غلط کیا یا اس نے صحیح کیا، ہو سکتا ہے اس نے ٹھیک کیا ہو۔ تو اس طرح پچھلے ایک سال کے اندر یہ تبدیلیاں آئی ہیں سوچ میں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سال میں کیا کچھ ہوا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، میں تجزیاتی ویڈیوز کم کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا خبر کے اوپر رہ کر کروں، لیکن یہ ایک سال مکمل ہوا ہے چونکہ، تو میں نے سوچا کہ اس پر کچھ اپنا انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کروں اور کچھ پوائنٹس جو مجھے لگتے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر، تو شیخ مجیب کا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس پر لوگوں کا نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ پھر اوبویسلی معاشی حالات تو بہت ہی زیادہ تبدیل ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کا جو ہے وہ ایک انہوں نے جو وائٹ پیپر اپنا جاری کیا ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا، ان کا کچھ ان کے جو پوائنٹس ہیں، اچھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا دیکھیں، US ٹو پاکستان ڈالر کی بات ہے، 182 کا ڈالر تھا، 288 کا ہو گیا۔ پھر GDP گروتھ ہے وہ 6% پر تھی جب پاکستان تحریک انصاف گئی، تو وہ 0.4% ہے، یعنی آدھے سے بھی کم، ایک سے کم، آدھے سے بھی کم، 0.4%۔ اچھا پھر جو ہے وہ انفلیشن ہے وہ 13% تھی، وہ 35% پہ چلی گئی ہے۔ ریزرو جو ہیں وہ $16 بلین سے $4 بلین پہ آ گئے ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ 11.5% سے 21% پہ چلا گیا ہے۔ ریمیٹنسز 3.12 بلین سے 2.3 پہ آ گئی ہیں۔ پھر ایکسپورٹس 3.15 بلین پہ تھیں تو 2.37 بلین پہ آ گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے موڈیز کی جو ریٹنگ تھی وہ B3 تھی اور CAA3، یعنی 2 مرتبہ اس کو کم کیا گیا ہے۔ تو یہ ظاہر اکانومی کی سچویشن جو ہے وہ تو بہت ہی ورسٹ ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ اب حکومت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جی ہم نے بچا لیا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے سے، اس کو نہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ، معاشی ادارہ مانتا ہے، معاشی تجزیاتی ادارہ مانتا ہے، نہ پاکستان کا کوئی اکانومسٹ مانتا ہے کہ اس وقت تو ڈیفالٹ کر رہا تھا، اب بچا لیا ہے۔ یعنی $16 ارب پہ ڈیفالٹ کر رہا تھا پاکستان اور $4 ارب پہ بچا لیا ہے۔ تو یہ بات اوبویسلی سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اب کہتے رہیں دہراتے رہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اچھا یہ معاشی حالات ہے۔
پھر میں پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت سینئر یا بزرگ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بڑے ہمارا احترام کا ان کے ساتھ تعلق ہے، پرویز مشرف کے زمانے میں جو اہم بیوروکریٹس تھے ان میں سے وہ ایک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں، عمر ان کی کوئی 75-80 سال ہوگی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں یہ سوچا نہیں تھا کہ لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے مر جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، مر رہے ہیں لوگ۔ یہ نہیں تھا ایک سال پہلے، یہ ایک سال کے اندر اندر ہوا ہے، بلکہ ایک سال میں ایسا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 80 سال کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ لوگ آٹے کی لائن میں لگ کے مر جائیں گے، اور یہ ہو رہا ہے، یہ پچھلے ایک سال کے اندر ہوا ہے، یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ پھر کچھ اور چیزیں بھی بدلی ہیں، مثلا شہباز شریف صاحب کا جو لیگل ان کے کیسز کا سٹیٹس ہے وہ بدل گیا، یعنی ایک سال پہلے وہ جو ہے وہ ایکیوزڈ ہوا کرتے تھے، ان پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا، آج یہ الزام ختم ہو چکا ہے، آج ان کے کیسز ختم ہیں، آج وہ بری ہو چکے ہیں، تو ان کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں ان کا سٹیٹس بدل گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اوبیسلی کاروبار کے حالات بدل گئے۔ فیصل آباد ایک سال پہلے جو انڈسٹری جو جن حالات میں تھی، یا جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جن حالات میں تھی، سب کچھ بدل گیا ایک سال میں۔ فیکٹریاں بند، ایکسپورٹس ڈاؤن، ریئل اسٹیٹ بالکل بند۔ وہ جو ایک ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری سے وابستہ 48 دوسری انڈسٹریز ہوتی ہیں، وہ ساری کے ساری ڈکلائن میں، اور را میٹیریل مل نہیں رہا، سٹیل 300 کو ٹچ کر گیا۔ تو یہ سارا کچھ ایک سال کے اندر اندر ہوا ہے، 9 اپریل سے 9 اپریل تک ہوا ہے یہ سارا کچھ۔ پھر صحافیوں کے لیے حالات بدل گئے ہیں۔ ایک سال پہلے اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں مطیع اللہ جان کو اٹھایا، فلاں کو اٹھایا، فلاں کو اٹھایا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کون اٹھاتے ہیں، وہ کون اٹھاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اب جو صحافیوں کو اٹھایا گیا، یہ مثلا صدیق جان کو آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے اٹھایا تھا، انہوں نے نہیں اٹھایا تھا۔ تو اسی طرح سے اور بھی لوگوں کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں، تو صحافیوں کے لیے کام کرے گا۔ ارشد شریف مار دیا گیا، یعنی آپ دیکھیں نا، کسی کی جان ہی لے لیں تو کیا رہ جاتا پیچھے، ارشد شریف کو تو مار دیا گیا۔ تو یہ سب کچھ ایک سال کے اندر اندر ہوا ہے، اور ہم 9 اپریل کو ارشد شریف رجیم چینج پہ بات کر رہا تھا، سوال اٹھا رہا تھا وہ کون تھا، اور آج وہ ہم میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جا چکا بیچارہ۔ تو یہ حالات جو ہیں وہ بہت ایک سال کے اندر اندر تبدیل ہوئے ہیں۔ اور بھی چیزیں ہوں گی جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہوں گی، آپ کامنٹ سیکشن میں ایڈ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر کیا کیا کچھ بدلا ہے، بلکہ ضرور وہ جو پوائنٹس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو آپ ضرور مینشن کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔